بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پارہ نمبر 16 کے اہم نکات پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اس پارے میں 3 حصے ہیں۔ نمبر 1 سورہ کہف کا بقیہ حصہ، نمبر 2 سورہ مریم مکمل، نمبر 3 سورہ طٰہٰ مکمل۔ نمبر 1 سورہ کہف کے بقیہ حصے میں 2 باتیں یہ ہیں: حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا قصہ جو 15ویں پارے کے آخر میں شروع ہو کر 16ویں پارے کے شروع میں ختم ہو رہا ہے۔ نمبر 2 ذوالقرنین کا قصہ۔ تو نمبر 1 جو قصہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا، وہ کچھ اس طرح سے ہے جو کہ قرآن پاک میں ہے اور حدیث سے بھی ثابت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اطلاع ہوئی کہ سمندر کے کنارے ایک ایسے صاحب رہتے ہیں جن کے پاس ایسا علم ہے جو آپ کے پاس نہیں، تو آپ ان کی تلاش میں چل پڑے۔ چلتے چلتے آپ سمندر کے کنارے پہنچ گئے۔ یہاں آپ کی ملاقات حضرت خضر علیہ السلام سے ہوئی اور آپ نے ان سے ساتھ رہنے کی اجازت مانگی۔ انہوں نے اس شرط کے ساتھ اجازت دی کہ آپ کوئی سوال نہیں کریں گے۔ پھر 3 عجیب واقعات پیش آئے۔ پہلے واقعے میں حضرت خضر علیہ السلام نے اس کشتی کے تختے کو توڑ ڈالا جس کے مالکان نے انہیں کرایہ لیے بغیر ہی بٹھا لیا تھا۔ دوسرے واقعے میں ایک معصوم بچے کو قتل کر دیا۔ تیسرے واقعے میں ایک ایسے گاؤں میں گرتی ہوئی بوسیدہ دیوار کی تعمیر شروع کر دی جس گاؤں والوں نے انہیں کھانا تک کھلانے سے انکار کر دیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تینوں مواقع پر خاموش نہ رہ سکے اور پوچھ بیٹھے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا۔ تیسرے سوال کے بعد حضرت خضر علیہ السلام نے جدائی کا اعلان کر دیا کہ اب آپ میرے ساتھ نہیں چل سکتے۔ البتہ تینوں واقعات کی اصل حقیقت انہوں نے آپ کے سامنے بیان کر دی۔ یاد رہے کہ شروع میں حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ آپ مجھ سے کوئی سوال نہیں کریں گے، تو انہوں نے 3 سوال کیے تو انہوں نے جدائی کا پھر اعلان کر دیا۔ فرمایا کشتی کا تختہ اس لیے توڑا تھا کیونکہ آگے ایک ظالم بادشاہ کے کارندے کھڑے تھے جو ہر سالم اور نئی کشتی چھین لیتے تھے۔ جب میں نے اسے عیبدار کر دیا تو یہ اس ظالم کے قبضے میں جانے سے بچ گئی۔ یوں ان غریبوں کا ذریعہ معاش محفوظ رہا۔ بچے کو اس لیے قتل کیا کیونکہ یہ بڑا ہو کر والدین کے لیے بہت بڑا فتنہ بن سکتا تھا، جس کی وجہ سے ممکن تھا کہ انہیں کفر کی نجاست میں مبتلا کر دیتا۔ اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسے مارنے کا اور اس کے بدلے انہیں باکردار اور محبت اور اطاعت کرنے والی اولاد دینے کا فیصلہ فرمایا۔ گرتی ہوئی دیوار اس لیے تعمیر کی کیونکہ وہ 2 یتیم بچوں کی ملکیت تھی۔ ان کے والد اللہ کے نیک بندے تھے۔ دیوار کے نیچے خزانہ پوشیدہ تھا۔ اگر وہ دیوار گر جاتی تو لوگ خزانہ لوٹ لیتے اور نیک باپ کے یہ 2 یتیم بچے اس سے محروم ہو جاتے۔ ہم نے اس دیوار کو تعمیر کر دیا تاکہ جوان ہونے کے بعد وہ اس خزانے کو نکال کر اپنے کام میں لا سکیں۔ تو یہاں سے معلوم ہوا کہ نیک جو کوئی بھی ہو اس کے مال کی، اس کی اولاد کی حفاظت اللہ سبحانہ تعالیٰ کرتا ہے۔ تو یہاں اس کے مال کی حفاظت اللہ نے حضرت خضر علیہ السلام سے کروائی۔ پھر ذوالقرنین کا قصہ آ جاتا ہے۔ یہ بڑا زبردست وسائل والا بادشاہ تھا۔ اس کا گزر ایک قوم پر ہوا جو ایک دوسری وحشی قوم کے ظلم کا نشانہ بنی ہوئی تھی، جیسے قرآن نے یاجوج اور ماجوج کا نام دیا ہے۔ ذوالقرنین نے یاجوج ماجوج پر دیوار چن دی۔ اب وہ قرب قیامت میں ہی ظاہر ہوں گے اور زمین کو تہس نہس کر دیں گے۔ اللہ اس وقت سے ہم سب کو بچائے۔ پھر سورہ مریم میں تقریباً 11 انبیاء اکرام علیہ السلام کا تذکرہ آ جاتا ہے۔ 3 انبیاء اکرام علیہ السلام کا ذکر قدر تفصیلی ہے۔ تو نمبر 1 یحییٰ علیہ السلام کی ولادت کا قصہ آ جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام اور ان کی اہلیہ کو بڑھاپے میں بیٹا عطا فرمایا جسے نبوت سے بھی سرفرازہ
کیونکہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے جو والد تھے حضرت زکریا علیہ السلام، انہوں نے حضرت مریم کو بے موسم پھل کھاتے ہوئے دیکھا تو اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ اگر تو بے موسم پھل مریم کو دے سکتا ہے تو مجھے بھی نیک اولاد سے نواز۔ دعا کی کہ ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ پھر نمبر 2 پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے بارے میں آ جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا اور انہیں بچپن میں ہی گویائی عطا فرما دی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں معجزے عطا فرمائے کہ اللہ کے حکم سے وہ زندہ کو مردہ کر دیتے، کوڑی کو ٹھیک کر دیتے اور اندھے کو بھی بینائی مل جاتی اللہ کے حکم سے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اپنے والد کو دعوت کہ شرک نہ کریں، اللہ نے مجھے علم دیا ہے، میری بات مان لیں، شیطان کی بات نہ مانیں، وہ اللہ کا نافرمان ہے، اس کی مانیں گے تو اللہ کا عذاب آئے گا۔ پھر باقی 8 انبیاء اکرام علیہ السلام کا یا تو بہت مختصر ذکر ہے یا صرف نام آیا ہے، جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام۔ پھر سورہ طٰہٰ آ جاتی ہے، تو اس سورہ میں 3 باتیں یہ ہیں۔ نمبر 1 تسلی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نمبر 2 حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ، نمبر 3 حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ۔ تسلی رسول کچھ اس طرح سے ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کی تلاوت اور دعوت دونوں میں بے پناہ مشقت اٹھاتے تھے، راتوں کو نماز میں اتنی طویل قرت فرماتے کہ پاؤں مبارک میں ورم آ جاتا، اور پھر انسانوں تک قرآن کے ابلاغ اور دعوت میں بھی، یعنی قرآن کی دعوت دینا، قرآن کی تبلیغ کرنے میں بھی اپنی جان کو جوکھوں میں ڈالتے تھے، اور جب کوئی اس دعوت پر کان نہ دھرتا تو آپ کو بے پناہ غم ہوتا۔ اسی لیے رب کریم نے کئی مقامات پر آپ کو تسلی دی ہے، یہاں بھی یہی سمجھایا گیا کہ آپ اپنے آپ کو زیادہ مشقت میں نہ ڈالیں، اس قرآن سے ہر کسی کا دل متاثر نہیں ہو سکتا، یہ تو صرف اس شخص کے لیے نصیحت ہے جو دل میں اللہ کا خوف رکھتا ہو۔ پھر نمبر 2 پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ آ جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو حالات اس صورت میں بیان کیے گئے ہیں ان کو ذہن نشین کرنے کے لیے چند عنوانات قائم کیے جا سکتے ہیں، یعنی باری تعالیٰ کے ساتھ شرف ہم کلامی، دریا میں ڈالا جانا، تابوت کا فرعون کو ملنا، پوری عزت اور احترام کے ساتھ رضاعت کے لیے حقیقی والدہ کی طرف آپ کو لوٹا دینا، آپ سے ایک قبطی کا قتل ہونا لیکن اللہ کا آپ کو قصاص سے نجات دلانا، یعنی معاف کر دینا، آپ کا کئی سال مدین میں رہنا، اللہ کی طرف سے آپ کو اور آپ کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو فرعون کے پاس جانے کا حکم دینا، فرعون کے ساتھ موضع حسنہ کے اصول کے تحت مباحثہ، اس کا مقابلے کے لیے جادوگروں کو جمع کرنا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فتح، سحروں کا قبول ایمان، راتوں رات بنی اسرائیل کا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نبی کی قیادت میں مصر سے خروج کا ہونا، فرعون کا مالا و لشکر تعقب اور ہلاکت ہونا، اللہ کی نعمتوں کے مقابلے میں بنی اسرائیل کا ناشکرا پن، وہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کس طرح ناشکری کرتے تھے، پھر سامری کا بچھڑا بنانا اور اسرائیلیوں کی ضلالت ہونا، تورات سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طور سے واپسی اور اپنے بھائی پر غصے کا اظہار کرنا، حضرت ہارون علیہ السلام کا وضاحت کرنا وغیرہ۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ آ جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرما کر مسجود ملائکہ بنایا، یعنی ملائکہ نے، فرشتوں نے سجدہ کیا، سب فرشتوں نے سجدہ کیا مگر شیطان نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا اب یہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے، جنت میں رہو، یہاں آرام ہی آرام ہے، کہ نہ تمہیں بھوک لگے گی، نہ تم ننگے ہوگے، نہ پیاس لگے گی، نہ دھوپ سے تکلیف اٹھانی پڑے گی، پس فلاں درخت کے قریب نہ جانا۔ لیکن شیطان نے وسوسہ پیدا کیا،
حضرت آدم و حوا علیہ السلام نے شجر ممنوع میں سے یعنی جس درخت سے کھانے کو منع کیا گیا تھا اس میں سے کچھ کھا لیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں جنت میں سے نکال دیا۔ انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے معافی مانگی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا۔ تو معافی حضرت آدم علیہ السلام نے جنت میں ہی مانگ لی تھی۔ کیا دعا پڑی تھی؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے معاف تو کر دیا لیکن جنت سے نکالا، کیونکہ یہ تو نکالنا ہی تھا، کیونکہ ہم سب نے زمین پر آ کر نیکیاں کمانی تھی، پھر دوبارہ اپنا جنت کو حاصل کرنا تھا۔ ہمارا گھر جنت میں ہی ہے، ہم اپنا گھر انشاءاللہ تعالیٰ پہچان لیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو جنت